اس وقت دنیا کی سوچ کا دھارا بدلنے میں جس طرح سوشل میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ سچ میں حیران کن ہے۔ پہلے دنیا میں بڑے بڑے کاروبار اپنی مارکیٹنگ کے لیے ٹی وی، ریڈیو یا صرف اخبار تک محدود تھے، لیکن اب ان کا فوکس سوشل میڈیا ہے، کیونکہ یہاں انہیں بہت ہی کم پیسوں میں بہت زیادہ لوگوں تک اپنی مصنوعات پہنچانا آسان ہو گیا ہے۔ کام کو سر انجام دینے والے لوگ وہ ہیں جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنا اپنا کنٹینٹ بناتے ہیں اور مشہور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، بس صرف اتنا ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی بات لوگوں میں پسند کی جا رہی ہو اور لوگ آپ سے جڑ بھی رہے ہوں۔ یہ بہت بڑا موقع ہے آپ جیسے نوجوانوں کے لیے جو اس وقت یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں، ہمارے پاس تو سرمایہ ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں اس سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اپنی ایک دکان کی طرح سمجھتے اور ان پر اپنے ساتھ منسلک جو لوگ ہیں ان کو اپنا گراہک کیوں نہیں مان لیتے؟ اب یہی آپ کی دکان ہے۔ کیا آپ صرف لوگوں کے بنائے ہوئے کنٹینٹ کو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب کرنے والوں میں ہی شمار رہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہی ہوگا آپ کا، کیونکہ یہ سب کرنے سے میرا وقت بہت اچھا گزر جاتا ہے۔ وقت تو آپ ویسے ہی گزار رہے ہیں، تو کیوں نہ اس وقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے اور کنٹینٹ بنا کر اپلوڈ کر کر پھر اس کے ذریعے ڈھیروں پیسہ کمایا جائے۔ اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو پھر میں اس کے بارے میں آپ کو ایسے حقائق بتانے والا ہوں جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے سوچنے کا نظریہ تبدیل ہو جائے گا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں یہ لوگ جن کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں، ان کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آتے ہی ہم کچھ بھی کر کے وقت نکال کر اسے پورا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان ویڈیوز بنانے والوں کا کتنا فائدہ اور منافع ان سب کو ہوتا ہے صرف آپ کے اس ویڈیو کو متواتر دیکھنے سے، ان کے ساتھ جڑنے سے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان لوگوں کو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مشہور ہوتے ہیں، ان کا کنٹینٹ اتنا وائرل ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں ان سے خود رابطے کرتی ہیں۔ یوں یہ لوگ کسی بھی ٹی وی چینل، ریڈیو، اخبار کے مقابلے میں تن تنہا منافع ہی منافع سمیٹتے جاتے ہیں۔ کیوں دماغ کی بتی جلی آپ کی؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو چچا اپنی طرف سے جو دل میں آئے بڑبڑائے جا رہا ہے اور شاید یہ پھینک رہا ہے تو لپیٹے جاؤ۔ بچوں، یہ چچا پھینک نہیں رہا، حقیقت سے تم لوگوں کو روشناس کروا رہا ہے۔ چلو اب میں لکھی پڑھی ہوئی مستند ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کا یقین ہو جائے۔ ڈیجیٹل میڈیا فاؤنڈیشن اور فیمنسٹ ای میگزین کے 4 جولائی 2023 کے شمارے کے مطابق سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا رجحان نہ صرف روایتی اشتہاری طریقوں جیسے کہ ٹی وی، پرنٹ میڈیا کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، بلکہ چھوٹے کاروباروں کو بھی ایک بڑی مارکیٹ فراہم کر رہا ہے۔ اب یہاں پر میں اس رپورٹ کی بات کو چھوڑ کر آپ سے مخاطب ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ مطلب یہ کہ اب لوگوں کو دکان پر جانا نہیں پڑ رہا کیونکہ دکان خود ان کے گھر میں آ گئی ہے۔ اب ان چھوٹے کاروباری لوگوں نے بھی یہ جان لیا ہے کہ صرف دکان پر آنے والے گاہکوں کی سیل ہی کافی نہیں، ہم ان سوشل میڈیا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر بہت سا منافع کما سکتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے اور بڑے دونوں کاروباری جان چکے ہیں کہ مستقبل کی قوت خرید نوجوانوں کے پاس ہے، جو کہ آپ ہیں، جو کہ اس ملک کا 67% ہے، اور وہ سب
اس وقت یہ سوشل میڈیا بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ انہی کو کیوں نہ ٹارگٹ کیا جائے۔ اب اسی ڈیجیٹل میڈیا فاؤنڈیشن اور فیمنسٹ ای میگزین کے 4 جولائی 2023 کے شمارے کے مطابق کاروباری افراد نے اب یہ جان لیا ہے کہ انسٹاگرام، فیس بک یا ٹک ٹاک انفلوئنسرز کے ذریعے ان کے کاروبار کو فروغ ملے گا۔ کورونا وبا کے دوران خواتین انفلوئنسرز نے نہ صرف چھوٹے کاروباروں سے فروخت کے رجحان میں اضافہ کیا ہے، بلکہ نئے کاروباری لوگوں کو بھی آن لائن انڈسٹری سے متعارف کروایا ہے۔ اب آپ کو پتا چلا، اب ان لکھی پڑھی باتوں سے تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے۔ میں نے جو رپورٹ پیش کی وہ تو تھی 2023 کی۔ اب اگر ہم 2024 دیکھیں تو آپ کو اس سوشل میڈیا میں کتنی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا، جانا؟ چلے ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہو، اس سال میں اے آئی نے نت نئے طریقے متعارف کروا دیے ہیں، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کنٹینٹ بنانا پہلے سے بہت زیادہ آسان اور تیز تر ہو گیا ہے۔ اب ویڈیوز بنانے والے ویڈیو فوٹیجز تلاش کرنے کے لیے بہت سے دوسرے پلیٹ فارموں پر نہیں جاتے، کیونکہ یہ ایک بہت جان جوخم کا کام ہے۔ اب وہ چھٹکارا پا چکے ہیں ان سارے مسائل سے، کیونکہ سے اے آئی پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق فوٹیج منٹوں میں بنا کر دے دیتے ہیں۔ پھر اکثر لوگ کنٹینٹ لکھ تو لیتے تھے، پر ان سے بولا نہیں جاتا تھا۔ وہ آڈیو یا ویڈیو کنٹینٹ بنانے سے قاصر تھے، جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ چھپوانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اب اسی اے آئی کی مدد سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کسی مصنوعی آواز کے ذریعے ایک پروفیشنل وائس اوور کروا لیا جاتا ہے۔ پہلے یہ جو سہولت تھی یہ انگریزی زبان میں تھی، لیکن اب 2024 میں یہ اردو زبان میں بھی حاضر ہے، اور بہت سے ایسے میڈیا کنٹینٹ کریٹر ہیں پاکستان کے اندر جو اے آئی کے ذریعے یہ وائس اوور کروا رہے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں اس وقت اے آئی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کی تحریر کے مطابق تصویر اور ویڈیو بھی بن جاتی ہے، یعنی جو تحریر ہے وہی کچھ ایکسپریشن آپ کی ویڈیو اور تصویر میں ہوگا۔ اب یہ بھی ایک نئی انڈسٹری کھل گئی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں مزید ترقی کرنے والی ہے۔ تو اگر آپ 2024 میں جبکہ اتنا آسان ہو گیا ہے کنٹینٹ بنانا، اور پھر ہم گلا کریں کہ ہم کچھ کما نہیں پا رہے، ہمارے لیے تو مواقع نہیں ہیں، تو پھر یہ غلطی کس کی ہوگی؟ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں ابھی تک میرے نوجوانوں آپ سے مایوس نہیں ہوا ہوں، تو ایک نیا رخ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ اب ہم پاکستان کے کاروباری حلقے پر اس سوشل میڈیا کے اثرات پر گفتگو کرتے ہیں، جس سے آپ اپنی پلاننگ کر سکیں گے کہ اگر آپ 2025 میں ڈھیروں روپے یا ڈالرز کمانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو اس انڈسٹری میں اترنا ہی پڑے گا۔ پاکستان کی واحد انفلوئنسر مارکیٹنگ کمپنی ولی کی 2021 سے 2022 کی ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 1000 سے زائد مارکیٹنگ مہمات چلائی گئیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کتنا اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک پرائیویٹ جو فرمز ہیں ان کی ریسرچ ہیں، تو اب جناب میں آپ کے سامنے گورنمنٹ آف پاکستان کی ریسرچ پیش کروں گا، جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے شائع کی گئی ہے۔ یہ 2022 کی ایک رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق پاکستانیوں کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 217 ملین پروفائلز ہیں، جن میں سے 70 ملین فعال سوشل میڈیا صارفین ہیں۔ یہ بات تو سن 2022 کی ہو رہی ہے۔ اب آپ تو 2025 میں اس وقت قدم رکھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اب تو یہ اعداد و شمار دگنے ہی ہو گئے ہوں گے۔ آپ صرف اندازہ کریں کہ اگر آپ نے اس مارکیٹ میں جگہ بنا لی تو پھر ان 70 ملین سوشل میڈیا صارفین میں سے ہی اگر 1 لاکھ لوگ آپ نے اپنے ساتھ جوڑ لیے تو پھر آپ کتنا پیسہ کمائیں گے؟ کبھی سوچیے گا۔
اور اس کے لیے آپ اس سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز کو دیکھیے گا جہاں یہ بڑے بڑے انفلوئنسرز جب اپنی انکم بتاتے ہیں تو لوگوں کی ہوائیاں ہی اڑ جاتی ہیں۔ پر بات پھر وہی ہے کہ ان سب کو بھی یہ کامیابی ایک دم نہیں ملی۔ کسی نے 5 سال محنت کی، کسی نے 6 سال، کسی کو بہت جلدی بھی ملی تو کم از کم 1 سال تو ضرور لگا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، تو پھر اس کا حق ادا کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ بہت بہت شکریہ۔